ایسا پرفتن یہ دور چل رہا ہے کہ جس میں ہم جی رہے ہیں وہ کیسا پرفتن ہے کہ جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ اہل سنت کے پیش نظر ہے، کوئی نہ کوئی نئی بات، ایک نیا طریقہ دین میں شامل کیا جا رہا ہے، ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر سے ہماری نئی نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتنا پر فتن دور ہے، خطرناک دور چل رہا ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ کہیں ملحد پیدا ہو گئے، وہ خدا کے منکر بن بیٹھے، خدا کے انکاری بن بیٹھے، اور کہیں ختم نبوت کے منکر پیدا ہو گئے، کہیں تعلیمات اولیاء سے دور کرنے والے پیدا ہو گئے، جنم لے لیا انہوں نے۔ ایسا پرفتن دور ہے کہ اسلام کی الف سے لے کر میم تک، دین کے دال سے لے کر اور نون تک کسی کو نہیں چھوڑا، ایسا فتنہ ہے۔ کہیں تعلیمات اولیاء کا انکار، کہیں تعلیمات صحابہ کا انکار، کہیں فضائل اہل بیت کا انکار، کہیں نبیوں اور ولیوں سے نسبت رکھنے والوں کو مشرک اور کافر کہا جا رہا ہے، ایسا پرفتن دور ہے۔ اور کہیں ملحد لوگ بن چکے کہ یہ سورج کا نظام دیکھ کر، چاند کا نظام دیکھ کر بھی وہ خدا کا انکار کر بیٹھے، شب و روز کے معاملات کو دیکھ کر بھی وہ خدا کے منکر بنے بیٹھے اور کہتے پھرتے ہیں خدا ہی نہیں، خدا کا وجود ہی نہیں، وہ ہے ملحد۔ اہل سنت ہر ایک کا بائی پاس کر رہا ہے، ہر ایک کا سامنا کر رہا ہے اور دلیل سے بات کر رہا ہے کہ ارے صاحبو، ہم وہ ہیں کہ جن کی نسبت نبیوں سے بھی ہے اور ان کی نسبت ولیوں سے بھی ہے۔ ہم ملحد نہیں، ہم خدا کی قدرت کا شب و روز میں جائزہ لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے بصارت اور بصیرت سے دیکھتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی، ہمیں توانائی عطا فرمائی، ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ سورج کا نظام اسی کے دست مبارک میں، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، آسمان کا نظام، ایون کے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک جتنی بھی چیزیں ہیں میرا خدا ہی چلا رہا ہے۔ یہ خدا وحدہ لا شریک ہے کہ جس نے ہمیں سانس عطا فرمائی، نیکی کی قوت عطا فرمائی، نظام رات کو بنایا، ستاروں کا نظام رات کو دن کو نہیں، یہ خدا ہی ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے۔ تو ملحد بنے بیٹھے ہو، تمہیں اپنا بھی حیا نہیں اور دین کا حیا بھی نہیں، تمہیں اپنی بھی فکر نہیں اور دین کی بھی فکر نہیں، تمہیں اپنا بھی احساس نہیں اور اسلام کا بھی احساس نہیں۔ ایسا پرفتن دور ہے کہ خدا کے منکر بن بیٹھے۔ اور کہیں ہمیں دیکھنے کو یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی ہم ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، داتا صاحب کا ذکر کرتے ہیں، خواجہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، ہند الولی کا ذکر کرتے ہیں، مہر علی کا ذکر کرتے ہیں، جماعت علی کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے تم نسبت رکھنے والے ہو، اس نسبت کا فائدہ کیا ہوگا، تقلید کا فائدہ کیا ہوگا، تم ولیوں کے دروازے پر کیوں جاتے ہو، بے معنی ہے تمہارا جانا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کہنا چاہتا ہوں تقلید کا معنی ہے گلے میں پٹا ڈال لینا، گلے میں ہار ڈال لینا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ ہم نے تو اس بابے کو پڑھا ہے، لہٰذا جو بے لگام ہو، جس کے گلے میں کسی کا پٹا ہار نہ ہو، وہ بے لگام ہو جاتا ہے۔ پالتو جانور ہو نا، پالتو جانور، اس کی لوگ قدر کرتے ہیں، تو جو آوارہ پھر رہا ہو اس کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ وہ آگے سے پڑھتا بھی ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ ہماری نسبت بریلی شریف ہے، ہماری نسبت جماعت علی سے ہے، ہماری نسبت ہند الولی سے ہے، ہماری نسبت ان اولیاء کاملین سے ہے، ہماری نسبت داتا علی سے ہے۔ کیوں؟ ہم ان ولیوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ ہمیں ان ولیوں کے صدقے سے عطا فرماتا ہے۔ حقیقی مددگار خدا ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ اللہ بھی مولا ہے، اللہ کا رسول بھی مولا ہے، صالحین بھی مولا ہے،
اللہ بھی دوست ہے، اللہ کا نبی بھی تمہارا دوست ہے، صالحین بھی تمہارے دوست ہیں، اللہ بھی مددگار ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول بھی مددگار ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے یہ صالحین داتل اجویری بھی ہمارے مددگار ہیں۔ تو ہم ولیوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں، کیوں؟ ہمارا نظریہ، سوچ، فکر، عقیدہ کیا ہے؟ المومن واصل بالرسول والرسول واصل باللہ۔ ہم ڈائریکٹ خدا تک نہیں جا سکتے، ہم ڈائریکٹ خدا کی قدرت کو نہیں حاصل کر سکتے، ہم ڈائریکٹ خدا سے نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے، ہم ڈائریکٹ خدا سے اپنی بخشش نہیں کروا سکتے۔ مومن کا تعلق رسول سے ہوتا ہے اور رسول کا تعلق اپنے خدا سے ہوتا ہے۔ مومن سے مراد کون سا مومن ہے؟ داتا علی کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، ہند الولی کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، جماعت علی کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، پیر بریلوی شریف کا تعلق مصطفیٰ سے ہے۔ ہمارے جتنے بھی اولیاء ہیں ان کی سنگت مصطفیٰ سے ہے اور مصطفیٰ کا تعلق اپنے خدا سے ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان اولیاء کے کاملین کی شان میں بیان فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 105 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور فرمایا دھیان کریا جے مرزا جیلمی ور کے کہن کے بابے شاہی کوئی نہیں، میں تے اپنی زمین دا وارث اپنے نیک بندیاں نو بنا چھڑے آئے ہیں۔ میں زمین کا مالک میں ہوں، زمین کی تخلیق کا شاہکار یہ میری قدرت ہے، آسمان کی تخلیق خدا کی قدرت ہے، یہ زمین و آسمان کا بننا، سورج اور چاند کا چلنا، انسان کا زندہ رہنا، انسان کا دنیا سے چلے جانا، یہ شب و روز کے معاملات یہ خدا کی قدرت سے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورج سے لے کر چاند تک، ستاروں سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز کو تخلیق کیا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز کا مالک اور مختار خدا ہے۔ مگر فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ میں داتل اجویری نو اپنی زمین دا وارث بنا چھڑے آئے، ہند الولی کو، مہر علی کو، جماعت علی کو، داتا علی کو، میں سارے نیک بندیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا چھڑے آئے۔ مرزا جیلمی کہتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں، رب فرماتا ہے ان الارض یارثها، کن کو؟ عبادی الصالحون، نیکوکار بندوں کو، صالحین بندوں کو، برگزیدہ بندوں کو، نیک بندوں کو، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو، جن کی زندگی پرہیزگاری میں گزری، جن کی زندگی تقوی و پرہیزگاری میں گزر گئی۔ رب فرماتا ہے عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے، شب و روز میرا ذکر کرنے والوں، سنو جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کو زمین کا میں وارث بنا دیتا ہوں۔ اب مرزا کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں، دلیل اس کے پاس کوئی نہیں، دلیلیں جتنی بھی ہے جھوٹی ہیں، رب کا قرآن سچا ہے، مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے۔ ایسے ایک اور فتنہ بھی ہے، ملحد ہونے کے بعد، تعلیمات اولیاء کا انکار کرنے کے بعد پھر ویڈیو پیغام کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، انجینئر کہتے ہیں، ویڈیو پیغام کے ذریعے سادہ گو مسلمان لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کہتے کیا نظر آتے ہیں ویڈیو پیغام میں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ان مجتہدین کی یا اماموں کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن و حدیث موجود ہے تو پھر قرآن پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، ان مجتہدین کی کیا ضرورت، ان اماموں کی کیا ضرورت؟ ضرورت اس لیے ہے کہ عام بندہ، کام کرنے والا، اپنی زندگی گزارنے والا کبھی بھی قرآن و حدیث سے مسائل خود اخذ نہیں کر سکتا۔ عام بندے نے تو کسی مولوی سے پوچھنا ہے کہ حضرت صاحب فلاں مسئلہ پیش آیا، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنا مسئلہ قرآن سے دیکھ لوں، اپنا مسئلہ حدیث سے دیکھ لوں۔ عام بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کیونکہ وہ شب و روز اپنی زندگی گزارنے کے طریقے میں ہے اور بہتر رزق کمانے کے، وہ خود مسئلہ قرآن سے اخذ نہیں کر سکتا، وہ رجوع کرے گا کسی عالم کی طرف، وہ رجوع کرے گا کسی محقق کی طرف، وہ رجوع کرے گا کسی مفتی کی طرف۔ میں نے کہا عام سادہ کو مسلمان مسئلہ قرآن سے یا حدیث سے اخذ نہیں کر سکتا تو وہ مولوی کی طرف جائے گا، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ یہی تو تقلید ہے، ہم اس لیے مقلد ہیں، تم غیر مقلد ہو۔ ہمارے گلے میں پٹا ہے،
ہمارے گلے میں ہار ہے کس کا؟ داتا علی کا. ہمارے گلے میں پٹا ہے مہر علی کا. کیوں؟ ہم ان ولیوں سے نسبت رکھتے ہیں تو قیامت کو کیا ہوگا؟ آواز آئے گی اپنے اپنے امامہ دے پیچھے ہو جاؤ، اپنے اپنے امامہ دے پیچھے ہو جاؤ، اپنے اپنے شیخ دے پیچھے ہو جاؤ، اپنے اپنے پیر دے پیچھے ہو جاؤ، اپنے اپنے مرشد کے پیچھے ہو جاؤ، اپنے اپنے استاذ کے پیچھے ہو جاؤ. کوئی داتا علی دے مگر ہوئے گا، کوئی مہر علی دے مگر ہوئے گا، کوئی جماعتی علی دے مگر ہوئے گا، کوئی شرکپور دے شہنشاہ دے مگر ہوئے گا. جس لئے سارے اپنے 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 پیران دے پیچھے، مرشد دے پیچھے، استاذ دے پیچھے ہو جان گے. پھر آواز کی آئے گی؟ پھر آواز آئے گی جیڑا 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 اپنے اپنے پیر دے پیچھے، مرشد دے پیچھے، استاذ دے پیچھے، شیخ دے پیچھے ہو گیا تے زندگی تے دنیا تے زندگی گزاری او دے نقش قدم تے او دی تعلیمات تے ہن او دا ہی پلو پھاڑ لو تے جنت جاندے جاؤ. تعلیمات پر عمل کرتے تھے، علم اور عمل کے ساتھ تم نے زندگی کو بسر کیا. آج اپنے امام کے پیچھے ہو جاؤ، آج وہ تمہارا پیشوا پل اسرات سے گزار کر تمہیں جنت کا رستہ بھی دکھائے گا. تقلید کا معنی ہے گلے میں پٹا ڈالنا اور ہار ڈالنا. عام مومن مسئلہ خز کر ہی نہیں سکتا. عام مومن تو پوچھے گا کسی مولوی سے، کسی محقق سے، کسی محدث سے، کسی مجتہد سے، کسی مولوی سے پوچھے گا، کسی مفتی سے پوچھے گا کہ حضرت صاحب یہ مسئلہ بتائیں، میں تو خز نہیں کر سکتا. تو تقلید کا لغوی معنی ہے ہار ڈالنا، پٹا ڈالنا. اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اجمالاً اگر عرض کر دوں تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ سوال کرو، پس تم پوچھو، سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. اگر تم جانتے نہیں ہو، تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل علم سے پوچھو، جو علم رکھتے ہیں ان سے پوچھو، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس تقوی ہے، جن کے پاس پرہیزگاری ہے، جو مجتہد ہیں، جو امام ہیں، تم ان سے پوچھو. اسی کو تو تقلید کہا جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ بابے کی ضرورت نہیں ہے قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے، تو عام مومن کیسے مسئلہ بتائے گا کہ نماز میں اگر فرض چھوٹ گیا تو کیا کرنا ہے، واجب چھوٹ گیا تو کیا کرنا ہے، سنتے نہیں ادا کر سکا تو کیسے ادا کرنی ہے. عام مومن کو، ہر بندے کو مسئلہ تو نہیں پتا ہوتا کہ نماز جنازہ کیسے ادا کرنا ہے، فرض کفایہ کی تعریف کیا ہے، فرض عین کی تعریف کیا ہے. تو یہ بتائے گا تو داتا الاجویری کا ملنگ بتائے گا، یہ بتائے گا تو امام احمد رضا کا غلام بتائے گا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے تقلید کر رکھی ہے اور پڑھا ہے، علم حاصل کیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے میدان میں اتر گئے ہیں. وہ عالم ہی ہوگا، وہ مجتہد ہی ہوگا. اور اگر عام مولوی کو بھی مسئلہ سمجھ حافظ صاحب کو نہ آئے تو وہ کسی مجتہد عالم سے پوچھے گا، اپنے استاد سے پوچھ لے گا، اپنے شیخ سے پوچھ لے گا. تو اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. تو پھر قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے بابوں کی ضرورت ہے؟ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے بھی بابوں کی ضرورت ہے، استاذ کی ضرورت ہے. شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ جس کا مرشد نہیں ہے وہ گمراہ ہے، اور جس کا مرشد ہے، جس کا لجپال ہے، اس کا بیڑا پار ہے.